کہتے جی کہ میری بیوی کو برین ہیمریج ہوا ہے کومے میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ جب بھی ٹھیک ہو طواف زیارت کر لے، اس کے لیے تاخیر کچھ نہیں، وہ مجبور ہے، وہ تو کومے میں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا جہان کا۔ بہرحال اگر فوت ہو گئی تو اللہ کی مرضی ہے، موت برحق ہے، اور اگر زندہ رہے جب ٹھیک ہو طواف زیارت کرے۔ کہتے کچھ علماء جو ہے 11ویں کے کھانے میں شریک رہنے کو پتہ نہیں کہتی ہیں شریعت میں، مجھے نہیں پتا، بہرحال کوئی علماء 11ویں میں شریک نہیں ہوتے، وہ علماء نہیں، تم نے ہر داڑھی والے کو علماء بنا دیا ہے نا۔ آج کل تو نشانی یہی ہے نا جی کہ پگڑی ہو، گلے میں پٹا پڑا ہوا ہو، کپڑا پڑا ہوا ہو اور داڑھی ہو، آواز خوبصورت ہو، نعتیں شاطیں پڑھتا ہو، عالم ہے وہ، چاہے اس کو الحمدللہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ 11ویں بدعت ہے، غیر اللہ کے نام پہ ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا جو چیز غیر اللہ کے نام پہ پکاری جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ کہتے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک نے ہمیں ایمان سکھایا، پھر قرآن، تو ایمان جب ہوگا نہیں تو قرآن پڑھے گا کون؟ اصولی بات ہے یار، اس میں کیوں بحث کرتے ہو کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے طلباء جو ہیں جماعت وقت لگائے، وہ بالکل نہیں کہتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے مدرسے والے اپنا علم مکمل کریں، اگر کوئی طالب آ جائے وہ نکال دیتے ہیں ہماری جماعت سے۔ کیوں الزام لگاتے ہو؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلومات تو ہے نا پورے الحمدللہ، وہ کبھی کسی طالب کو شریک نہیں کرتے۔ کہتے جی کہ بدعتی پیر فقیر وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مرادیں پوری رکھ کے ثبوت میں کہتا ہے کہ اللہ نے 6 سپارے میں فرمایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، آگے نہیں سکھایا کہ جہاد کر کے تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ نہیں کہا کہ 11ویں کھا کے تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، جہاد کرو، گردنیں کٹاؤ، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو۔ حلوہ کھانے سے نہیں ملتا، پتھر کھانے سے خدا ملتا۔ مسجد حرام میں نمازیوں کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ صفوں کی درستگی جو ہے بالکل کوشش کیا کریں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر صفیں ٹیڑھی کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ آج کل وہی حال ہے نا کہ بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، میاں بیوی سے نہیں بولتا، بیوی میاں سے نہیں بولتی، یہ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب اور کیسے ہوں گے؟ اگر کوئی مرد آدمی اپنے باپ دادے کی قبر پہ جائے بالکل جائز ہے، دعا مانگے، فاتحہ، بالکل حضور جاتے تھے جنت البقیع غرقت، حضور پاک جاتے تھے شہدائے احد، اور حدیث ہے حضور کی فرمائی اتنی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے منع کیا تھا پہلے لیکن جاؤ زیارت کیا کرو قبروں کی، فإنها تذکر الآخرہ، وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ آج کل پاکستان میں یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ بعض اشاعت پتہ نہیں کیا رکھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اشاعت التوحید والے یہ بات نہیں کہتے، تمہارے کوئی بدعتی کہتے ہوں گے۔ میں پاکستان سے حج کے لیے آیا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ شریف کیا تھا، واپسی میں احرام نہیں باندھا تو فوراً جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اللہ ہر مسلمان کی بچی کو نیک کرے، صالح کرے، ان کے نصیب اچھے کرے، اچھے رشتے نصیب کرے، ان کی عزت و عصمت کی اللہ حفاظت کرے۔
جی کہ ہم چونکہ حج اسکیم پہ آئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کل مدینے جانا ہے، ہم طواف الوداع کر لیتے ہیں لیکن نہیں جاتے، کوئی بات نہیں، پھر آپ طواف کرتے رہیں، جو آخری ہوگا وہ خود بخود وداع بن جائے گا۔ طواف کے دوران پانی پی سکتے ہیں، ہاں پیاس لگے تو پی سکتے ہیں، اگر ہم نے نیت باندھ لی اگلی صف میں جگہ ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں، لیکن آگے جانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جگہ ادھر ہے تو یہاں سے چلنا شروع کر دے، سینہ پھر گیا نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر بالکل آپ کے سامنے پڑی ہے تو آپ ایک قدم دو قدم آگے جا سکتے ہیں۔ حرم میں بہت ساری عورتیں جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں امام کے ساتھ، بالکل پڑھنی چاہیے، جب حرم میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھیں؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت کو جمعہ کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ پہلے مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ مسجد خیف میں امام قصر نماز پڑھاتے ہیں، چونکہ ان ائمہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، حج میں جہاں بھی ان کے نزدیک نماز قصر ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی جو تعمیر باقی ہے یہ تقریباً عبداللہ ابن زبیر کے بعد کچھ حجاج ابن یوسف نے بھی بنائی تھی۔ عورت کا چہرے کا پردہ نہ کرنا جو ہے بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورتیں چہرہ کھلا کر کے چلتی ہیں، یا بال ان کے نظر آتے ہیں، یا خوشبو پھیلاتی ہیں، یا میک اپ سنگار کر کے مردوں میں جاتی ہیں، انہا کذا و کذا، یعنی وہ زانی عورت کے حکم میں ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے چھٹی گزار کے واپس آ رہا ہے، مکے کا لازم احرام باندھے، باقی ائمہ کہتے ہیں کام ہے تو نہ باندھے، لیکن امام حنیفہ فرماتے پھر میقات بنانے کا کیا فائدہ ہوا جب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ میں باندھوں یا نہ باندھوں۔ میقات کا معنی یہ ہے کہ کوئی بغیر باندھے نہ گزرے۔ پھر حضور پاک زندگی میں کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ امام کے آگے نماز میں نہ کھڑا کریں، طویل لٹکانا وغیرہ یہ تو باتیں یاد رکھو۔ اگر قرآن کی آیت ہے، حدیث مصطفیٰ کی دعا ہے، اس کا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی عبرانی سریانی میں ہمیں کیا پتا وہ شرک کا لفظ ہو، ان تمائم سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کی مقیم ہو گیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جس نے مکے میں 15 دن یا مکے میں مدینے پاک جہاں بھی جب 15 دن کی نیت کرے وہ مقیم ہو جاتا ہے، لیکن پھر حج کے لیے نکلا تو پھر تو چل پڑا نا۔ تو یہ وطن اقامت ہے، وطن اصلی تو نہیں ہے نا۔ کہتے جی کہ کم علمی کی وجہ سے طواف کے چکروں میں استلام کے بعد ایک دفعہ ہاتھ نہیں چوما، کو چومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تک ہاتھ لگے تو چومو۔ اگر ٹیلی فون پر نکاح ہو ایجاب بالکل نہیں ہوتا، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بڑی آسان بات ہے، اپنے کسی عزیز کو وکیل شرعی بنا کے لکھ کے بھیج دو کہ میرا نکاح کر دو، بس۔ ٹیلی فون پہ اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جو اسٹور میں شراب بیچتے ہیں، شراب بیچنا حرام ہے، ثمن الحرام حرام، ایسے دکانوں پہ آپ نوکری نہ کیا کریں۔ وہ تو جو آدمی لالچ میں اسٹور کھولتے، ورنہ وہاں بھی یہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ میں نے پیرس میں دیکھا کہ حالانکہ وہاں قانون میں ہے کہ بغیر شراب کے آپ ہوٹل نہیں کھول سکتے، لیکن میں دیکھا اور اس ہوٹل پہ گیا، وہ میرا شاگرد تھا، بنگالی تھا، لے گیا تو اس کا ہوٹل بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی شراب تو شراب، میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا اور میرا کھانا حلال ہوتا ہے۔ یہاں کا ہوٹل کا میئر ہے، بڑے بڑے پولیس افسر ہیں، سب میرے ہوٹل پہ آ کے کھانا کھاتے، وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں لذت ہے۔ میں نے کہا یہ حلال کی لذت ہے۔
باقی تو جھٹکے والے ہوتے ہیں نا۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، چونکہ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، دعا ہے۔ واش روم میں بیٹھ کر ٹیلی فون پہ باتیں کرتا ہے، ہاں بڑی اچھی جگہ سوچی آپ نے بات کر، اور اس کو بتائیں بھی صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو صالح اولاد نصیب فرمائے، جو اولاد ہے ان کو صالح بنائے۔ زمزم بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ بھی ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ عمرے کا ثواب حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے زیادہ ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں جیرانہ سے زیادہ ہے۔ تم قسمت سے آئے ہو، دونوں جگہ سے کرو، تم مظلوم میں کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ قول رسول ہے، وہ فعل رسول ہے، قول افضل ہوتا ہے فعل سے۔ تم یہاں سے سب عبادت کرو، کوئی چیز نہ رہ جائے۔ یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اگر وہ توبہ کرے صدق کے دل سے تو رکھو، ورنہ طلاق دینا ٹھیک ہے۔ اب آپ کے 4 بچے ہو گئے، ابھی تک بھی اس کی عشق کی عادت ختم نہیں ہوئی، اللہ رحمت، پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ 4 بچے ہیں، ابھی بھی عشق فرما رہی ہیں۔ میں آج سے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، بہرحال مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، جہاں سے چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر عقیقہ لڑکے کا 2 بکریاں اس کی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جنس کی تبدیلی کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ جنت میں ملے گا، لیکن جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ کیوں ملے گا؟ اب تم مرد کے بجائے کہو اللہ مجھے عورت بنا دے تو یہ تو حرام ہے، یا عورت کہے کہ اللہ مجھے مرد بنا دے تو ناجائز، یہاں ناجائز ہے، جنت میں بھی ناجائز ہے۔ ہم نے 10-11 کی کنکریاں دیوار کے بعد ماری، 12 کی کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، پتہ نہیں دیوار سے مراد آپ کیا ہے، کب ماری؟ اگر آپ نے تقریباً 12 بجے ماری ہے تو ٹھیک ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى اوصانا واستوصانا۔ طواف نفلی ہو یا عمرہ، اس کے بعد لازم 2 رکعت وہ واجب الطواف ہے۔ قبر پکی کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ وہاں قبر بیٹھ جاتی ہے تو وہاں عارضی طور پہ اندر وہ بھی کچی اینٹیں لگا سکتے ہو۔ جو شخص امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پہلے تو دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بیماری تو ہے کہ 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے اور میں الگ بیٹھا ہوں۔ کہتے جی حکومت ہوٹل حرم کے اندر پابندی لگا سکتے ہیں، اچھا موبائل وہ میرا بھائی پابندی لگا سکتے ہیں، باقی سارا سسٹم بھی وہ جیمر میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے بڑا سوچا ہے، لیکن باقی بھی تو سسٹم ہے نا جس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ جب جیمر کا جیم کرو سب کو جاب ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ادب نہیں کر سکتا، ڈنڈے سے ادب کراؤ۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں حجر اسود پر ان کو کھڑا کریں جن کی داڑھی ہو، لکھ کے بھیج دو، آئے اچھی تجویز ہے۔ یہاں پر اتصال کی کیا، اتصال جتنا ممکن ہو سکے کرو، جو ممکن ہی نہیں، جیسے اب یہاں نماز پڑھیں گے تو اتصال اگلی صفوں سے تو نہیں، یہاں جو آگے ہیں ان سے ہوگا۔ میں
مؤثر بلند آواز میں نہیں پڑھتے. اللہ کا حکم ہے کہ سری نوازیں بھی ہیں جہری بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جہری بھی سنتا ہوں اور اگر تم دل میں پڑھو تو وہ بھی میں جانتا ہوں. وقت سے مراد صدقہ ہے. وقف الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے. بطور یعنی وہ جگہ وقف ہے، اس کی آمدنی جب جائے گی صاف بات ہے کہ وہ بھی ایک خیرات ہی ہے نا. وقف کرنا بھی تو ایک خیرات ہے نا. یہاں پر اکثر عورتیں مردوں کے آگے نماز پڑھتی ہیں، ناجائز ہے. واجب وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی نہ چھوڑا جائے. مؤکدہ وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ تاکید ہو، اور غیر مؤکدہ وہ ہوتا ہے کبھی سنت پڑھی کبھی چھوڑ دی. حضور کے جتنے رشتہ دار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کیسے جنتی ہیں؟ وہ تو جنتی نہیں ہے. اگر حضور کے پہلے دین عیسیٰ پہ تھے یا دین ابراہیم پہ تھے وہ جنتی ہیں. اگر وہ شرک پہ تھے، بت پرستی پہ تھے، 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، دین تو واضح ہو گیا. طواف کرنے سے آدمی کو جنت نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے. طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا. ہر چیز کی انشورنس کی جاتی ہے. انشورنس جائز نہیں ہے الا تھرڈ پارٹی کے لیے، تاکہ ایک ڈرائیور غریب کی 2000 تنخواہ ہے اور 1.5 لاکھ اس کو دیت بھرنی پڑے، کہاں سے بھرے گا؟ اس اضطرار کی بنا پہ علماء نے فتویٰ دیا ہے. اپنے شوق سے انشورنس نہ کروائیں. انشورنس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، ڈبل حرام ہے. غیر مسلم کو زمزم اور کھجور دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. حج سے پہلے مدینہ منورہ سے ہو کے آئے، عمرہ بھی کیا ہے. اب ہمارا ارادہ ہے مدینہ جانے کا. بہرحال واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، یا پھر آپ نہ چلے جاؤ وہاں سے جدہ. طواف وداع چھوٹ جائے دم پڑے گی. اشارہ کرتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ لگے چوم لیں. مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں مستحب چیز ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے. حالت احرام میں برتقال کی بو آتی ہے، پینا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن کوئی اور خوشبو کیمیکل کی ڈالی ہوئی نہ ہو. اللہ کی طرف سے جو خوشبو ہے، مالٹا کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات نہیں، سیب کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات، لیکن ایک ہے کہ وہ جوس بنائے جاتے ہیں ساتھ خوشبو کیمیکل کی ہوتی ہے، اس میں مالٹا شالٹا تو ہوتا ہی نہیں. میرے داڑھی کے 2-3 بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا. جو خود ٹوٹ جائیں وہ مردہ ہوتے ہیں. نماز امام ہمارے پیچھے تو امام کے آگے کھڑے نہ ہوں. میرا چھوٹا بھائی قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اللہ سب قرآن پڑھنے والوں کو حافظ بنائے. زمزم کا پانی حرم سے بھی لے جا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. پردہ کرنا جو ہے وہ تو قرآن کا حکم ہے، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. سالی سے پردہ ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ تو آدھی گھر والی ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر حج پہ آئے اور میری زیارت پہ نہ آئے تو یہ زیادتی ہے، لیکن حضور کی مسجد کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے، ورنہ کون بدبخت ہے جو آئے گا اور زیارت پہ نہیں جائے گا. ایک ہے مجبوری، اجازت نہ ملے، قانون اجازت نہ دے، ورنہ تو کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے. یہ حرم کے باہر جو بیت الخلاء ہے وہاں شیمپو ہوتا ہے، اس سے ہاتھ نہ دھویا کریں. اگر دو تو فوراً صدقہ کرو. آدھا سر مونڈ کر پانی لگانے کے بجائے بھول کے منڈنے کے لیے خوشبو والا صابن لگایا تھا، 2-4 ریال صدقہ کر دیں.
مسجد الحرام میں امام صاحب پہلی منزل پر مطاف میں نماز پڑھاتے ہیں تو سین مطاف میں اسی طرف کوئی آگے نہ ہو، باقی طرف تین طرف سے کوئی حرج نہیں۔ لوگ جو ہے جہاں تک سپیکر کی آواز ہوتی ہے وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے تو نماز جائز ہے۔ بہرحال پاؤں نہ کیا کرے قبلے کی طرف۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ امام سے بہت دور ہو کے امامت کرتے ہیں تو یہ ان کو لکھ کے بھیج دیں، امام صاحب کو لکھ کے بھیج دیں، یا جا کے جو اہل علم ہوں مل لیں ان کو، آپ کو کیا اشکال ہے؟ ورنہ امام تو خود علماء ہیں، وہ ایسی غلط بات نہیں کریں گے۔ میں میڈیکل مشن کے سلسلے میں مکہ میں ہوں، کل سے 10 دن کے لیے جدہ ڈیوٹی کے سلسلے میں جانا ہے۔ جدہ سے مکہ واپسی پر احرام ضروری نہیں ہے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے عرفات میں کسی درخت سے چند پتے توڑ لیے لا علمی میں کوئی بات نہیں، بہتر ہے کہ صدقہ کر لے، لیکن یہ ضرور پوچھنا کہ پتے کیوں توڑے ہیں، یہ ضرور اس کے اندر کوئی مسئلہ ضروری، جیسے کبوتروں کے دانے چنتی ہیں کہ جی وہ جو ملیں گے نا تو جس کو بچہ نہیں ہوتا اس کو بچہ ہو جاتا ہے، یعنی خامن سے بچہ نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا۔ کوئی عقل ہے بڑا ایمان سے کہو؟ اس نے بھی پتے لازمن کسی وجہ سے کاٹے ہیں۔ یہ عورتیں عجیب ہوتی ہیں جناب۔